فائنلی آئیے صاحب اب ذرا تھوڑا سا اس پازیٹیو اینگل پہ بات کرتے ہیں کہ اب اس میں وہی بات بہت ہی تھن لائن ہے. سوشل میڈیا پہ آپ چاہیں تو اپنے آپ کو نیم برہنہ کر کے پیسے کما لیجئے, اور سوشل میڈیا پہ آپ چاہیں تو انفرادی اور اجتماعی طور پہ جو ہے اپنی ذاتی مطلب معیشت کو بھی اور اجتماعی معیشت کو بھی مضبوط کرنے کے لیے بہت کام کر لیجیے, اور لوگ کر بھی رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے اگین کہ اس ٹول کو ہم پازیٹیولی کیسے استعمال کریں. جنید بھائی, میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے گزارش کروں گا, ڈاکٹر تنولی صاحب نے جو ابھی تھوڑا سا ایک ذائچہ کھینچا نا کہ ہم آج کی دنیا میں رہ کام پہ رہے ہیں. دیکھیں, بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان دا ایج آف انفارمیشن. انفارمیشن معلومات کو کہتے ہیں. اٹ مینس, میرا آرگیومنٹ اس کے اوپر یہ ہے دیٹ وی ڈونٹ لیو ان این ایج آف وزڈم اور نالج. تو پہلے آپ یہ دیکھیں, اور جہاں کہیں پر نالج کی بات آتی ہے تو ہم بڑے خوشی سے لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کیوں نہیں کوئی ایسا سکل لرن کرتے, کوئی نہیں کوئی ایسی نالج ڈیولپ کرتے جس سے آپ کو منی ملے, بیکاز وی آر لیونگ ان دا ایج آف نالج اکانومی. میں نے زندگی میں انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ نالج اکانومی کے ساتھ مرج کی جاتی ہے, معیشت تدبر کے ساتھ مرج کی جاتی ہے, معیشت وزڈم کے ساتھ مرج کی جاتی ہے. تو سب سے بڑا اس دور کا جو پرابلم یہ ہے کہ ساری کی ساری ڈیفینیشن, ساری کی ساری کانوٹیشنز ریورس آرڈر میں چل رہی ہیں. ہم اپنے آپ کو جہالت کی طرف بڑی تیزی سے لے کے جا رہے ہیں. اب سوال آپ کا یہ پیدا ہوا کہ چلیں جی, اب سوشل میڈیا ایگزسٹ کرتا ہے, میں بھی اس کا ممبر ہوں, میں بھی 10-15 سال سے اس کو یوز کر رہا ہوں, آنے والی نسلیں بھی اس کو یوز کریں گی. ہم سب لوگ جو اس ہال میں بیٹھے ہیں, اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں یا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. اب ایسے حالات میں جب ساری کی ساری معیشت بھی ای کامرس کے ساتھ جڑ جائے گی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سر دیکھیں, آپ اگر سوشل میڈیا کے ہی ریویوز دیکھیں, آپ سوشل میڈیا پہ ہی ای کامرس کو دیکھیں, تو آپ سوشل میڈیا کو لرن کریں, سکل ڈیولپ کریں ایک ویژن اور مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ میں نے اس دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. دنیا چونکہ اب ورچوئل ریالٹی کے نام سے پریزنٹ کی جائے گی, دنیا چونکہ اب اس پلیٹ فارم کو زیادہ یوز کر رہی ہے, تو کیوں نہ میں اپنا سکل سیٹ اس پہ ٹرانسفر کروں. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک اچھے استاد ہیں تو آپ کیوں نہیں یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر اور باقی سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں وہاں پر جا کر اپنے لیکچر ڈیلیور کرتے. اگر آپ کا سکل سیٹ ہے, آپ ایک موٹر سائیکل کے مکینک ہی کیوں نہیں ہے, آپ جس طرح سے انجن کو ٹھیک کرتے ہیں, آپ ایک شیف ہی کیوں نہیں ہے, آپ جس طرح سے کھانا پکاتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو اپنی اکانومی ہے وہ ولگیرٹی سے, پورنوگرافی سے, مذہبی فرقہ واریت سے, جھوٹ سے, سیاسی ناپختگی سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اوپر تہذیب کے نام پہ باقی چیزوں کے اوپر جو کیچڑ اچھالتے ہیں اس کے اوپر کرنی ہے. پولیٹیکل آپ نے سیٹلمنٹ کرنی ہے, بلکہ there are 1000 other ways جو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں other than سوشل میڈیا سارا دن کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تمام چیزیں ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیوں نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو اسلام کے بارے میں ایک حکم بتا دوں جو میری اب تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ہاں ہر علم حاصل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. بس یہ دیکھنا ہوگا کہ اس علم کا حصول کیا شیطانیت کو تو نہیں پروان چڑھائے گا. اگر وہ علم کا حصول رحمانیت کو پروان چڑھانے کے لیے ہے, اور جس طرح آج کے دور میں ہم نے اپنی یوتھ کو بچانا ہے, تو ہمیں اگر کہیں نہ کہیں اس کو دا ٹول آف ڈیول بھی کہا جاتا ہے, تو ہم نے اس ٹول کو اس لیے لرن کرنا ہے کہ ہم اس کو ریورس انجینئر کریں گے. ہم اسلامک آئیڈیالوجیکل وے آف لائف کو, دین کو, اجتماعی انفرادی زندگی کو, معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے. بہت سے لوگ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ویسے ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں یہ کام, سے نالج اینڈ وزڈم کا سفر طے کریں گے. بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور یقیناً ہمیں ایک بڑے لیول پہ اس کام کو کرنا چاہیے. لیکن میں چاہتا ہوں جو تھن لائن ہے نا جس کی میں بات کر رہا تھا, ایک بہت بڑی ظاہر اس سوسائٹی کا ڈائلیما ہے کہ جن بچوں کو تمیز نہیں ہے اور ان کو اگر سمجھایا بھی جائے تو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی نے اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ آج جو ہے اپنی فیملی کو لوگ بیچ کے جو ہے ویڈیوز بنا کے اس سے ڈالرز کما رہے ہیں, تو بنانے والے آ کے جسٹیفائی یہ کرتے ہیں کہ صاحب چاہے تو اس کو آپ نیگیٹو لے لیں, چاہے تو پازیٹیو لے لیں. یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ کیا کیا رہا ہے. اسٹیٹمنٹ آپ کو دوں سر, ہر شر میں خیر ہوتا ہے اور ہر خیر میں شر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی سوشل میڈیا نے ان لوگوں کو بھی ننگا کر دیا ہے, ہمارے سامنے لے آیا ہے جو اسلامی تہذیب اور پاکستانیت کا ڈھونگ رچاتے تھے.
اس طریقے سے وہ بھی پبلکلی سامنے آ گئے کہ آپ کے اندر جو ہے نا پھر وہ بھی سامنے آ جاتا ہے.